کی گئی، اور باقاعدہ طور پر آل سعود کا یہ خاندان تھا جنہوں نے مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق پھیلایا۔ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جس وقت یہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا، گرامی قدرات، ترکیوں نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح محبت کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مقام پر اپنا قدم بھی رکھا انہوں نے سرکار کے اس نشان کو بھی مٹنے نہیں دیا۔ وہ کنواں جس میں سرکار نے لعاب دہن ڈالا وہ بھی محفوظ رہا، وہ انگوٹھی آقا علیہ السلام کی جس کنویں میں گری اس کی بھی حفاظت کی گئی، وہ مکان، وہ کمرے، وہ جگہیں جہاں سیدہ کائنات بیٹھی اس کی بھی حفاظت کی گئی، اور جنت البقیع میں جو مقدس ہستیوں کے مزارات تھے ان کی باقاعدہ حفاظت کی گئی۔ ان ترکیوں نے جس محبت سے حجاز مقدس میں مکہ شریف اور مدینہ منورہ کے ایک ایک مقام کی حفاظت کی، وہاں قتل و غارت کا سلسلہ خاندان ابن سعود نے شروع کر دیا۔ جب مکہ اور مدینہ شریف سے لوگوں کی لاشیں اٹھنے لگیں تو ترکیوں نے کہا ہم اپنے اقتدار کی خاطر رسول اللہ کے شہر مقدس میں کسی کا خون نہیں بہنے دیں گے۔ انہوں نے کہا آپ اپنی حکومت قائم کر لو۔ حسین بن علی جو سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ تھے اور سلطنت عثمانیہ کا جو راج تھا اس کو ختم کر دیا، 1924 میں سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی۔ ترکیوں نے اعلان کیا کہ ٹھیک ہے ہم حجاز مقدس چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ابن سعود نے، آل سعود نے حجاز مقدس پہ قبضہ کیا، اور 1300 سال کی تاریخ میں کسی بادشاہ کی یہ جرت نہ تھی کہ حجاز مقدس پہ قبضہ کر کے اس کا نام بدلے۔ سب سے پہلے یہ جرت آل سعود اور ابن عبد الوہاب نجدی نے کی۔ انہوں نے سب سے پہلے مکہ اور مدینہ پہ قبضہ کر کے اس کا نام حجاز مقدس سے تبدیل کر کے سعودی عرب رکھا، اپنے خاندان کے نام پہ سعودی عربیہ رکھا۔ یہ نام حجاز مقدس تو ہمارے آقا کی پیدائش سے بھی پہلے کا تھا، جس نام کو ہمارے آقا نے تبدیل نہ کیا، انہوں نے 1925 میں آ کے اس کو بدل دیا۔ بعض آباد سمجھتے کہ شاید یہ سلسلہ شروع سے ہی جاری و ساری ہے۔ گرامی قدرات، یہ 1925 کے بعد سلسلہ شروع ہوا۔ 1924 میں سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، اور 1925 میں آل سعود کے خاندان نے مکہ مدینہ پہ قبضہ کیا، لوٹ مار کی، اور اس کے بعد اس شہر مقدس کا نام بدل کے اس کو حجاز مقدس سے السعودیہ عربیہ رکھ کے اپنے مکروہ عزائم کی تکمیل کا آغاز کر دیا۔ جیسے ہی حجاز مقدس پہ آل سعود کا قبضہ ہوا، سب سے زیادہ جشن یورپ میں منایا گیا، یہود و ہنود نے منایا۔ انہوں نے کہا اب ہمارے سارے مقاصد کی تکمیل ہوگی، اور یہود و نصارہ بیت اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے اور اپنے تمام مکروہ عزائم کی تکمیل کے لیے آمادہ ہوئے۔ گرامی قدرات، عبدالعزیز بن سعود کی 22 بیویاں تھیں، جس میں سے 17 بیویوں میں 45 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان میں سے پھر آگے یہ شہزادے بنے جن کی تعداد 7000 تک ہے۔ یہ لوگ جب تیل نکلا تو عیش پرستی میں یہاں تک گئے کہ بیت اللہ کی کمائی سے شراب پینے لگے، اور وہاں جوے کے اڈے بنے، اور آج بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ بیت اللہ کے قریب فحاشی اور یعنی کے اڈے قائم کر دیے گئے۔ 1925 میں جیسے ہی حجاز مقدس کا نام مٹا کر انہوں نے سعودیہ عربیہ نام رکھا، انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیاری ہستیاں جن کے دم قدم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی تھی، انہوں نے سب سے پہلے ان ہستیوں کے مزارات کو توڑنا شروع کر دیا۔ 1926 میں 8 شوال کو جنت البقیع میں حضرت سیدہ کائنات، جس کو میرے آقا نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، حضرت فاطمہ الزہرا، جن کے بارے میں سرکار نے کہا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے محمد کو تکلیف دی، جس نے محمد کو تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی، انہوں نے سیدہ کائنات کے مزار کو ڈیمولش کر دیا۔ گرامی قدرات، دل تھام کے یہ بات سننے والی ہے، اور آج کا موضوع کا ہم نے اس لیے انتخاب کیا کہ جب بھی 8 شوال آتا ہے تو 1926 کی وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔
جس وقت وہ مزارات گرانے کا پروگرام بنایا، سر ظفر علی خان یہاں سے چلے، علامہ اقبال کی تائید حاصل ہوئی، ہمارے یہاں جو مسلم اسکالر تھے وہ جا کے آل سعود سے ملے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے ساتھ ہماری قلبی وابستگی ہیں، خدا را ان کے مزارات کو منہدم نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں، ہمارے تو بہت سے بدو ہیں جو جاہل ہیں، یہ لفظ سے آل سعود کے کہ یہ جو اونٹ چرانے والے بدو ہیں ان کو کوئی عقل نہیں ہے، یہ سارا انہی کا کام ہے، یہی مزارات کو گرائے جا رہے ہیں۔ در حقیقت یہ ان کا ایک منافقانہ انداز میں یہ ان کا جواب تھا۔ گرامی قدرات، اب آئیے جنت البقیع ہے کیا؟ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، جہاں اور گھروں کا اہتمام کیا، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس مقام کا بھی اہتمام کیا جہاں مسلمان قیامت تک کے لیے آرام فرما رہیں گے۔ اس ٹکڑے کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرید کے وقف کیا تھا، اس کو جنت البقیع کہتے ہیں، بقیع الغرقد کہتے ہیں اسے۔ بقیع اصل میں باغ کو کہا جاتا ہے، بقع عربی زبان میں، تو گویا کہ جنت البقیع اور بقیع الغرقد کے نام سے یاد کیا جائے۔ غرقد ایک درخت کا نام ہے، یہاں یہ درخت ہے بہت سے، اس لیے اس کو جنت البقیع یعنی جنت کا باغیچہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں وہ مقدس ہستیاں جلوہ فرما ہیں جن کے تصور سے ہی ذہنوں کو پاکیزگی مل جاتی ہے۔ اسی طرح مکہ شریف کا جو قبرستان ہے اس کو جنت المالا کہتے ہیں، وہاں بھی مقدس ہستیاں جلوہ فرما ہیں۔ گرامی قدرات، کون کون سی پیاری ہستیاں یہاں جلوہ فرما تھیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاہپارے یہاں جلوہ فرما، سرکار کے جگر کے ٹکڑے جلوہ فرمائے، سرکار کے چچا یہاں جلوہ فرمائے، محبوب خدا کے بیٹے جلوہ فرمائے، امت کی مائیں جن کو ازواج مطہرات کہتے ہیں، 9 مائیں جو امت کی ہیں وہ جنت البقیع میں جلوہ فرما ہیں، جن میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا، حضرت زینب، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے مزارات یہاں موجود تھے۔ سرکار کی جو پھپھی حضرت عاتقہ اور حضرت صفیہ وہ بھی جنت البقیع میں جلوہ فرما ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماں کا وہ پیار نہیں پایا، 6 سال کی عمر میں تھے، فوت ہو گئے۔ سرکار کو اگر ماں کا پیار ملا ہے تو مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سے ملا ہے، سرکار ان سے بہت پیار کرتے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ کا جب وصال ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی لحد کھودی گئی، فرمایا ابھی لحد میں اتارنا نہیں، سرکار پہلے خود قبر میں لیٹ جاتے ہیں اور دیر تک لیٹے رہتے ہیں۔ جب باہر آئے تو سوال کیا، پیارے آقا اتنی دیر تک لحد میں لیٹے رہے؟ فرمایا اس لیے لیٹا ہوں کہ لحد کے ذرات بھی جان لے کہ تیرے اندر کون آنے والا ہے۔ فرمایا مجھے اگر ماں کا پیار ملا ہے تو فاطمہ بنت اسد سے ملا ہے۔ سرکار نے اپنا کرتا اتار کے ان کو عطا فرمایا۔ یہ وہ جنت البقیع ہے جس میں پہلی قبر 3 شعبان 3 ہجری کو بنی، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی قبر بنی تو آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا پتھر اٹھا کے لاؤ نشانی کے طور پر۔ صحابہ گئے، ان سے اٹھایا نہیں گیا، سرکار نے اپنے کپڑے اوپر کیے اور اپنے ہاتھ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پہلی مرتبہ سرکار کی چاندی کی اتنا چمکتی ہوئی کلائیاں دیکھی اس دن۔ سرکار نے ہاتھ ڈالا، خود پتھر اٹھا کے لائے، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے سرانے رکھا۔ پھر اس کے بعد سرکار کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا، سرکار نے فرمایا عثمان بن مظعون کی قبر کے قریب ان کے جوار، ان کے پہلو میں میرے اس بیٹے کو دفن کیا جائے۔ پھر اسی مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر کو تیار کیا۔ معلوم ہوا قبر کا نشان رکھنا، اس کو قائم کرنا، اس کے آثار اور جوار کی برکتیں حاصل کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو خود سنت مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے خود اختیار کیا۔ اور اسی جنت البقیع میں شہزادیاں بھی ہیں، امام بھی ہیں، ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر بھی اسی میں ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا کا پورا مزار مقدس تھا جو ان نجدیوں نے وہاں گرا دیا اور ڈیمولش کر دیا۔
اسی طرح گرامی حضرات حضرت امام حسن مجتبی، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر طیار، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ وہ ساری ہستیاں، امام مالک، امام جعفر صادق، ان کے سب کے مزارات وہاں تقریباً کئی اقوال کے مطابق 10,000 صحابہ کرام کی جو قبریں تھیں وہ ان پاکیزہ جگہ پر موجود تھیں۔ 8 شوال کو وہ ساری کی ساری قبروں کو ایک دوسری کربلا کو سجایا 1926 میں، اور اس نجدی حکومت نے ان ساری کی ساری قبروں کو مٹا کے رکھ دیا۔ گرامی حضرات یاد رکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آثار ہیں ان سے محبت عین ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پر نالا لگایا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر۔ عمر فاروق کا دور ہے، کپڑے پر چھینٹے پڑے تو آپ نے جا کے وہ اتار دیا، اتارنے کا حکم دیا۔ قاضی کی عدالت میں فیصلہ آیا، حضرت عباس نے کہا عمر فاروق سے، یہ وہ پرنالا ہے جو محبوب خدا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، میں قبر کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو قبروں کو مٹایا ہے، صحابہ نے وہ پرنالے کا نشان بھی مٹنے نہیں دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا۔ عمر فاروق رو پڑے، امیر المومنین ہے، کہا اس کا اجر، اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ میرے کندھے حاضر ہیں۔ امیر المومنین کے کندھے پہ حضرت عباس چڑھے اور اپنے ہاتھوں سے اسی پرنالے کو اسی جگہ لگایا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ صحابہ نے آثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹنے نہ دیا۔ اس لیے گرامی قدر حضرات یاد رکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیاروں کی قبریں وہاں بنائیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں لیٹ جاتے تھے۔ ایک نئی فکر اٹھی جنہوں نے یہ کہا کہ تعظیم اور توقیر یہ شرک ہوتا ہے۔ تاریخ کے اندر 1300 سال سے آج تک کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کی تعظیم کو شرک سے تعبیر نہ کیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود صحابہ کے ساتھ ہیں، ابوا کے مقام پر پہنچ کر سرکار اپنی والدہ کی قبر پہ اتنا روئے کہ سرکار کی ہچکی بند گئی، اور صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کے جاتے ہیں، 3 میل سے زیادہ فاصلہ بنتا ہے مسجد نبوی سے۔ آقا علیہ السلام احد کے میدان میں کھڑے ہو کر شہدائے احد کی قبور پر دعا بھی کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام اپنے چچا کے لیے مغفرت کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں اور خطاب بھی فرماتے ہیں۔ ان کی قبر کو بھی مسمار کر دیا اور شہدائے احد کی قبر کو بھی مٹا دیا۔ جنت البقیع تو وہ ہے کہ آقا علیہ السلام گھر میں ہوں تو حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کے کہیں پیارے آقا اللہ کا حکم ہے جائیے جنت البقیع کے قبرستان میں، وہاں کھڑے ہو کے مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔ سرکار معراج کی رات جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے گھر سواری روک دی، عرض کیا پیارے آقا 2 نفل پڑھیں، یہاں عیسیٰ روح اللہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ کسیب عامر کے پاس سے گزرے، سرکار فرماتے میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر مجھ پہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں، صلوات پیش کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان مقامات مقدسہ سے گزرتے ہیں، معلوم ہوا اسلام مقامات مقدسہ کو مٹانے کی نہیں، ان کو آباد رکھنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ جو والدین کی قبر پہ جانے کی حدیث ہیں، اس کا مطلب ہے ماں باپ کی قبر کے نشان ہوں گے تو وہاں کوئی جائے گا نا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات اور فاروق اعظم کو حکم دیا کہ میرا یہ جبہ لے کے جاؤ، یمن میں میرا ایک پیارا رہتا ہے، اسے کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا فرما دو۔ تو مولا علی نے نہیں کہا کہ پیارے آقا ہم نہیں شرک کرتے، ہم نے تو اللہ سے مانگنا ہے، ہم کیوں جا کے غیر اللہ سے دعا کروائیں۔ مولا علی جو باب مدینۃ العلم ہیں، فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں، وہ یمن میں پہنچے ہیں اور سرکار کے حکم کے مطابق سرکار کی امت کے ولی حضرت اویس قرنی سے سرکار کے حکم پر امت کے لیے بخشش کی دعا بھی کروائی ہے۔ یہ سلسلہ امت میں جاری رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار کی حفاظت کی جاتی ہے باقاعدہ طور پر۔